بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کی ظہری خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت علی نے یمن میں اپنے عامل نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس بھیجے، اور اس نے 100 افراد کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگ جو سبھی سے افضل اور اچھے تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ ناظرین، یہ ابن ملجم مرادی وہ شخص ہے جس نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس پہنچے تو آپ نے پایا کہ ابن ملجم شجاع، فصیح و بلیغ تھا۔ اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت سے گفتگو کرے، اور مداح میں جو اس نے خود اشعار لکھے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں، ہم سب غلامی کریں گے اور ہماری تلواریں آپ کے دشمن کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ حضرت نے کہا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، ملجم۔ حضرت نے کہا، کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا، مراد سے۔ پھر حضرت نے اسے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں یا امیر المومنین۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے زبان پر یہ کلمہ جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کے ہی ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے پوچھا، کیا تمہاری دایا یہودی عورت تھی؟ کہا، جی ہاں، جو عورت مجھے دودھ پلاتی تھی ایک یہودی عورت تھی۔ حضرت نے فرمایا، جب تم روتے تھے تو تمہاری دایا کہتی تھی، اے قاتل، 76 سال سے بدتر؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں ایسا ہی تھا۔ حضرت خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا۔ کیونکہ وہاں اس کا کوئی نہ تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود ان کی عیادت اور خدمت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ صحیح ہو گیا۔ ابن ملجم اس قدر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کا گرویدہ ہو گیا کہ عرض کی کہ میں اب آپ کے پاس سے کبھی نہیں جاؤں گا اور یہی رہوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم نے کہا، اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا، تم میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے تعجب ہوا اور سوچنے لگا، میں تو حضرت کا دوست اور محب ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند کریم سبھی انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر ہزاروں امتحان ہوتے ہیں۔ ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، یا امیر المومنین، ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تم نے ابھی کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا، میں کیسے جرم سے پہلے قصاص لوں؟ ابن ملجم جنگ صفین اور نہروان کی جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، یا امیر المومنین، آپ اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت نے کہا، تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی کی کامیابی سے لوگوں کو خوش کر دوں۔ حضرت علی نے اجازت دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا، کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ کوفہ کی ایک خوبصورت عورت قطام کے گھر کے پاس پہنچا۔ ناظرین، یہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار اور فاحشہ تھی۔ جب اس نے فتح کی خبر سنی، ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطام اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام سے مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین اور ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ قطام نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا، وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی، جسے دیکھ کر ابن ملجم بہت پشیمان ہوا۔ قطام تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو عریش و زینت سے سمارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم شہوت نفسانی میں اسیر اپنے اختیار کو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھا۔ قطام نے کہا، اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا، جتنا بھی ہوگا دوں گا، قبول کروں گا۔ قطام نے کہا، زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات، مشک، عنبر، عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا، اور کچھ؟ قطام نے کہا،
بہت کچھ۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسرے طریقے سے آراستہ کیا۔ واپس آئی، ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا کہا اور کیا چاہتی ہو؟ کتاب نے کہا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرز گیا اور پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کہا مشکل ہے، ابھی چھوڑو، چند دن بعد اس کے بارے میں سوچوں گا۔ دوسرے دن ایک قاصد یمن سے ابن ملجم کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا باپ اور چچا مر گئے ہیں اور تم ان سب کے وارث ہو، جاؤ اور اپنے اموال کو جمع کرو۔ ابن ملجم بہت خوش ہوا، دل میں سوچ رہا تھا کہ پیسے لے کر قطام پر نثار کر دوں گا۔ اس وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس گیا اور کہا کہ میرے باپ اور چچا کا یمن میں انتقال ہو گیا ہے، چاہتا ہوں کہ اپنے قبیلے کے پاس چلا جاؤں۔ آپ اپنے عامل کے پاس یمن میں خط لکھ دیں اور سفارش کریں کہ میراث کے اموال میں جمع آوری میں مدد کرے۔ ابن ملجم یمن کی طرف چلا گیا۔ راستے میں رات ہو گئی، دور سے آگ کا شعلہ دیکھا، اپنے دل میں سوچا کہ نزدیک جائے اور رات کو آگ کے پاس جا کر رہے۔ جب آگ کے نزدیک ہوا تو اچانک آواز آئی اسد اللہ کا قاتل آ گیا۔ ابن ملجم ڈرا اور کانپنے لگا۔ جنات نے اس پر سنگ باری شروع کر دی، وہ وہاں نہ رہ سکا۔ وہ وہاں سے بھاگا اور زحمت سہتا ہوا یمن پہنچا۔ خط یمن کے حاکم کو دیا۔ حاکم نے جلد از جلد اس کے کام کو پورا کیا۔ ابن ملجم نے اپنے تمام اموال لیے اور خوش خوش کوفہ کی طرف چلا، لیکن راستے میں ڈاکوؤں راہزنوں نے اس کو روکا اور اس کے لباس اور سواری کے علاوہ تمام اموال لوٹ لیا۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں اس کی دوستی دو اشخاص کے ساتھ ہوئی، دونوں کا تعلق خارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے عہد کیا ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو قتل کریں گے۔ عبد الرحمن نے کہا کہ میں حضرت علی کو شہید کروں گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قطام کے گھر گیا۔ یہ فحشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور قطام کے پاؤں پر گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قطام نے کہا جب تک حضرت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنون پاگل ہو چکا تھا اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی کو قتل کرتا ہوں۔ قطام نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں، اور اس نے ابن ملجم کی تلوار کی دھار تیز کروانے کے لیے 1000 درہم دیے اور 1000 درہم تلوار زہر آلود کرنے کے لیے دیے۔ اس رات بد نصیب و بے حیا شقی القلب نے محراب مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا جس کے اثر سے 2 روز بعد جانشین رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔